کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی معذوری سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے زیادہ کمینے پن کی بات ہے. کسی کی مجبوری سے، کیوں بھائی صاحب، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور سب سے کمینے پن کی بات ہے. بہت کمینہ آدمی ہے وہ جو کسی پریشان حال آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے. ہاں، کمینے پن کی بات ہے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بیچاری لڑکی تنگی میں آ گئی اور فاقے میں آ گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ خلوت اختیار کرو، میں تمہیں 120 دینار دوں گا سونے کی اشرفیاں. اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا کیونکہ میں اس سے برا کام کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرے گا تو میری اس لڑکی سے تھی. وہاں بیٹھ کر اے اللہ مجھے تیرا خیال آیا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ یہ لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں دے رہے ہو؟ جو تمہاری شرط نہیں پوری ہوئی، تم شرط پوری کر لو میرے بدن سے، میرا جسم سے اپنی شرط اپنی خواہش پوری کر لو اور پیسے دے دو. کہ نہیں یہ پیسے دے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا. احسان معاشرے میں یہ احسان ہے، یہ احسان کیا کہ لڑکی سے زنا نہیں کیا اور اس کو یہ پیسے دے دیے. اے اللہ اگر میں تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو تو چٹان ہٹا دے. چٹان سرک گئی لیکن نکل نہیں سکا کوئی. میں نے آج کیا نا کہ امت مجموعہ ہے، دین بھی مجموعہ ہے. تیسرے نے عمل پیش کیا، یہ 2 عمل ہو گئے. ایک اخلاق میں احسان کا والدین کے ساتھ، دوسرا معاشرے میں احسان کا چچا کی لڑکی کے ساتھ. اب تیسرا عمل جی ہاں کہ احسان کیا معاملات میں. 3 چیزیں ہیں اس قصے میں. عبادات کا کوئی ذکر نہیں، آپ دیکھ لو، عبادات کا کوئی ذکر نہیں. معاملات، اخلاق اور معاشرہ. اب باقی رہے معاملات. ایک مزدور نے مزدوری کی میرے یہاں، تو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اب مجھے خیال آیا کہ اس کا مال میرے پاس ہے، اگر وہ مزدوری لے کے جاتا اپنی تو اس مال سے کچھ کرتا، کوئی کاروبار کرتا، کسی کام میں لگاتا. مجھے چاہیے کہ میں اس کے مال سے مال تیار کروں. اس کی تھوڑی مزدوری تھی، میں نے اس مزدوری سے مال تیار کیا الگ، اور اس کا مال اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تصور سے بھی باہر. وہ آیا ایک مدت کے بعد، مجھے پہچانتے ہو کہ کون؟ کہ میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، میری اجرت آپ کے پاس رہ گئی ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ مجھے دے دو، آپ کو یاد ہو تو. ہاں کیوں نہیں یاد ہے، دیکھو جتنا تمہیں مال نظر آ رہا ہے ساری وادی بکریوں کی، یہ سب لے جاؤ، سب آپ کی ہے. اس نے کہا بھائی جب مذاق نہ کر، یہ تو میرے ساتھ کھیل کر رہا ہے، مجھے تو میری مزدوری دے دے. اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، تیرے جانے کے بعد سے میں نے تیرے مال سے الگ مال تیار کیا ہے، اللہ نے اس نے یہ برکت دی ہے. سوچو آدمی کر لے گا ایسا؟ سب سے زیادہ برکت کا راستہ ہے یہ کہ دوسروں کے کام آؤ. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے.
اللہ کا دستور ہے یہ. جو جانور بھی مسلمان استعمال کرتا ہے اللہ اسے برکت ڈال دیتے ہیں. جی ہاں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. انسان کی ضرورت کی وجہ سے برکت آتی ہے. آپ دیکھیں بکرے کا گوشت استعمال ہوتا ہے. اور بکری ایک دفعہ میں کتنے بچے دیتی؟ 2 بچے زیادہ یا 3. 2 یا 3. ریوڑ کتنے ہوتے ہیں بکروں کے؟ بڑے بڑے ریوڑ. اور روزانہ کتنے کٹتے ہیں؟ کوئی شمار ہے؟ کوئی شمار نہیں. روزانہ بے شمار کٹتے ہیں، بے شمار ریوڑ ہیں. جی ہاں. اور کتیا ایک دفعہ میں 9 10 11 بچے دیتی ہے. ہاں ریوڑ کے نظر آتے ہیں. اور روزانہ کتنے کٹتے ہیں؟ برکت ہے یہ. جی ہاں، جو چیز مسلمان استعمال کرے گا حکم کے اعتبار سے اللہ اس کو بڑھائیں گے. جی ہاں، تو جب مسلمان کی اپنی ضرورت کے لیے استعمال ہونے کی چیز بڑھ سکتی ہے تو جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی ضرورت کے لیے چیز کو بڑھاوے اللہ اس میں کتنی برکت ڈالیں گے. اپنی ذات کے لیے کرنے میں اتنی برکت ہے اور دوسرے کے لیے کرنے میں کتنی برکت ہوگی. ہاں سمجھنا چاہیے. حدیث کے قصوں سے عبرت لیا کرو. یہاں اس سے زندگیاں بدلتی ہیں. زندگی اس سے بدلتی ہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا. اے اللہ اگر میں نے یہ احسان اس پر کیا ہے تیری رضا کے لیے تو تو ہمیں یہاں سے نکال دے. سنو، چٹان ہٹ گئے، راستہ کھل گیا، نکل جاؤ. یہ سارا واقعہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ اللہ کو تدبیریں اور اسباب پیش مت کرو. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اسباب کے وعدہ بھی نہیں ہے. جہاں وہ قادر مطلق ہے کہ اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو قدرت کاملہ ہے وہ وعدوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہے، وعدوں کے ساتھ ہے. اور جس کی جو عذاب کی قدرت ہے وہ وعیدوں کے ساتھ ہے. اس کی عذاب کی قدرت وعیدوں کے ساتھ. سن رہے ہیں اللہ کی عذاب کی قدرت وعیدوں کے ساتھ. جی ہاں. اور اس کے وعدوں کی قدرت اعمال کے ساتھ. جی ہاں، اس کی جنت کی اور اس کی نعمتوں کی قدرت کس کے ساتھ؟ وعدوں کے ساتھ. جی ہاں، یوں ہے بات. اس نے فرمایا کہ اللہ کو عمل پیش کرے. اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. بہت کامیابی کا آسان راستہ ہے یہ. اس نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ سے مدد صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں صبر اور نماز کو بھی کیوں جمع کیا؟ کہ صبر نماز کے جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات سے عالی سے مدد نہیں لے سکتے جب تک تم حرام سے نہ بچو. جب تک تم حرام سے نہ بچو. اگر حرام سے نہیں بچتے ہو تو پھر دعائیں مردود ہو جائیں گی. استعانت کہتے ہیں دعا کرنے کو. استعانت کہتے ہیں دعا کرنے کو. اور دعا قبول نہیں ہوگی اگر کمائی حرام کی ہے. اس لیے صبر پہلے لائے. صبر کا مطلب یہ نہیں تمہیں لوگ مارتے رہے تم برداشت کرتے رہو، یہ نہیں. ہاں یہ کچھ نہیں ہے. بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو حرام سے روکو. اپنے نفس کو حرام سے روکو. معاملات میں بھی، معاملات میں دیکھو معاملات کا حرام کیا ہے کہ اپنے نفس کو معاملات میں حرام سے روکو. اپنے نفس کو معاملات میں حرام سے روکو. یا اپنے نفس کو معاشرے میں حرام سے روکو. معاشرے میں نفس کو حرام سے روکو اور اپنے نفس کو معاملات میں حرام سے روکو.